کا دین بھی تلاوت کی تھی۔ خالق کائنات نے اس گل بیان کرنے کو پہلے 4 قسمیں اٹھائیں۔ خالق کائنات فرما رہے والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اس بعد فرمایا وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ خالق نے 4 قسمیں اٹھان کے بعد ایک گل کی تھی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت شکل دے کے پیدا کیا۔ اللہ پاک انسان کے متعلق کہہ رہے ہیں جڑا انسان کی شکل لے کے آیا ہے، خالق نے اس انسان کی عظمت بیان کی۔ خالق فرما رہے ہیں قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان، ہم نے جو انسان کو خلق کیا ہے احسن تقویم، احسن اکبر دے کرتے جنہیں اکبر اس میں تفصیل میں ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، احسن ایسے حسین کو کہتے ہیں جس سے بڑا حسین ہی کوئی نہ ہو۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ انسان کی شکل وچ بیٹھا ہے، اہل سنت دیوبندی ہے، جڑا بھی شیعہ سنی ہے، یہ مطلب ہے جڑا یہ شکل لے کے آیا ہے اللہ ان احسن قرار دے رہے ہیں، اللہ ان خوبصورت قرار دے رہے ہیں۔ کئی بڑی بندے سوچتے ہیں کہ کرسی بڑی ہو، اگر ایک کرسی دی یا بازو ہوتے تو پھر ایسا ٹھیک سی، اگوں گول نہ ہوتی تو پھر ٹھیک سی، تھلے پائے ایسے ہوتے تو شاید پھر خوبصورت لگتی، شاید خوبصورت لگتی۔ اس طرح بندے سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو شاید خوبصورت لگتی۔ جنہوں اللہ آسان آکھے وہ کمی کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کی آنکھ اتنے لگی ہوتی تو خیر خوبصورتی لگتی، یا کان نہیں تھے ایک ہی ہوتا۔ اللہ نے جمیں بنایا خوبصورت بنایا۔ اللہ قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں انہوں انتہائی انسان نے خوبصورت انداز نہ بنایا ہے، ایڈے اچھے انداز نہ فرشتہ بھی کوئی نہیں۔ سار اٹھاؤ میرے نام جیڑی مخلوقات جو اشرف مخلوق ہے اور کمال مخلوق ہے، اے مخلوق ہے جیڑی انسان دی شکل موجود ہے۔ خالق کائنات ایڈے سون اینا حسن بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے طبقے میں پھینک دیا۔ کمال ہے بھائی، پہلا آندہ ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا سونا ہو رہا ہے کوئی نہیں، پھر آندہ میں ایڈا سونا بنا کے اتھے سٹے ہے جتھوں ایدہ نام نشان نہ لبے۔ یہ بڑی عجیب گل ہوئی کی قبلہ، ایک بندہ اپنے ہتھاں نال سریہ پا کے نیاں بنائے، نیاں تے دیوارہ چکے، دیوارہ تے 4 منزل مکان بنائے، انہوں پرستر کرا کے پیٹ کرائے، اپنی مسجدہ بچ فرنیچر رکھے تے انہوں آگ لا دے۔ میرا خیال ہے بندیاں تو جو کر لیں گے بھی ہو کے میں سکتا ہے جڑا بندہ اٹھے اپنے ہتھاں نال ایڈی سونی شے بنائے تو پھر آپ بھی انہوں اتھے سٹے جتھے ہوتا نام بھی نہ لپے، ایسا تے بندے نہیں کرتے ہو تو پھر اکبر ہے۔ بہت شکریہ میرے خالقہ، تو انسان اتنا خوبصورت بنایا ہے، انسان اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا آسن بنانے تو بعد اسفل سافلین، اتنی گہرائیاں سٹ چھڑے، یہ وجہ کی ہے فرمایا سارے انہوں نہیں سٹیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو چھوڑ کر، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کے اعمال صالح ہیں۔ ایسے بندے اس سے بری ہیں، ایسے بندے نہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں، ان کو چھوڑ کر جو باقی بندے تھے ہم نے ان کو اسفل سافلین پر پھینک دیا۔ جڑا ریڑے تو ڈگتا ہے وہ دا گھٹ نکلتا ہے، وہ دا گڈا نکلتا ہے، جڑا جہاز تو ڈگتا ہے وہ دا ککھ نہیں بچتا۔ یہ مطلب ہے جتنی بلندی تو کوئی ڈگے گا اونا نقصان ہوئے گا، جتنی بلندی تو کوئی ڈگے گا اونا نقصان ہوئے گا۔ ہون سوچو جنہوں اللہ احسن بنایا ہے، یہ ڈگے گئے تو پلے کی رہ جائے۔ پورے میں نے توجہ نہیں کی تھی، میں پھر کہنا جنہوں اللہ نے احسن بنایا ہے، احسن تو اتنا سونا جو رہا ہی کوئی نہیں، وہ جنہوں ڈگے گئے تو پلے کی رہے گا۔ اسفل سافلین تو بچنا ہے، اسفل سافلین تو بچنا ہے کہ ایڈی بلندی تے اللہ سانو بنایا ہے، کدھرے تھلے نہ سڑتے، سڑتے تے کاکھ نہیں جے بچنا۔ میرا خیال ہے اس انسان دی
میں عظمت اور بیان کرنا. سورہ مبارکہ الحجرات کی ایک آیت پڑھنا. اس آیت کے متعلق تازہ ترین تعارف ہے کہ یہ الحجرات سورہ الحجرات کی 11 نمبر آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جہد متعلق چودھری شجاعت حسین نے عمران خان کو آخیا کہ یہ آیت پڑھیا جائے. چلو کی ہو گیا میں بیانا میں غلط نہیں کر رہا. قرآن سمجھ لگ گیا چودھری شجاعت حسین نے عمران خان کو آخیا کہ یہ آیت پڑھیا جائے. یہ مطلب کہ کوئی پیغام ہی بچ ہوئے گا تو ہی آندھے نے پڑھیا. جدو میرا خیال ہے اس ملک کا بہتری ہونی والی ہے جتھے جٹ پٹھانا نو ایتا سکھان لگ. میرا خیال ہے کوئی بہتری ہونے والی ہے انشاءاللہ. رحان صاحب میرا خیال کوئی بہتری ہونے والی ہے کہ چودھری شجاعت نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ سورہ الحجرات کی 11 نمبر آیت پڑھ. میرا خیال ہے کہ جدو میں ترجمہ کرانگا شکریہ چودھری بھی بیٹھے کافی چودھری ان دسن لگ پہنے آیتاں انشاءاللہ. یہ چودھری جاکر صاحب یہ چودھری شجاعت نے آیت دسی ہے عمران خان کہ یہ آیت پڑھیا تھا. میں وہ ترجمہ کرنے لگا سوچو بھی شجاعت نے پیغام کی دیتا ہے عمران خان اور بھی تو کافی آیتاں موجود رہنا. وہ جدو پیغام دیتا ہے وہ تو سننا ہے. یہ انسان کی قدر ہے اس آثار تقویم کی قدر وہ میں پڑھنا. میرا بڑی خوشی ہوئی ہے ویسے کہ مطلب ہے چودھری شجاعت نے قرآن بھی پڑھے ہے سورت بھی پڑھی ہے بچوں آیت بھی پڑھی ہے بچوں وہ لب کے انہوں دسی ہے جدی انہوں لوڑ ہے. اسے غور نہیں فرمایا کہ سارے قرآن میں چھٹ کے اس آیت کا نمبر بھی دسے ہے. آیت کا پتی صاحب نمبر بھی دسے ہے کہ سورہ الحجرات ہی تے آیت کا نمبر 11 ہے. تینوں اللہ دیا بندیا پڑھ ان کو میں ترجمہ سننا ہے تو ان کو سننا ہے. یہ ایک تو سانوں سواب بھی ہو گیا تو دوسرا یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ چودھری شجاعت عمران خان کو پیغام کی دینا چاہتے ہیں. یہ پتہ لگ جائے گا. خود اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ لوگوں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو. شکریہ مولا بھی بنو جیسا ہے. ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اس لیے کہ تم جب کسی کو عیب لگا کے یاد کرو گے تو تم کون سے بے عیب ہو. وہ تمہارا ذکر بھی عیب کے ساتھ کرے گا. جب تسی کسی دیا کمیاں کرو گے وہ تمہاریاں کمیاں کٹے گا. تسی کسی دے عیب تلاش کرو گے یار وہ تمہارے عیب تلاش کرے گا. کی خیال ہے وہ پھر اللہ پاک نے منع فرمایا اور سمجھ پہ ہوں گی جے کہ چودھری کی پہ مت دینا ہے عمران خان پہ کسی پر عیب نہ لگایا کرو. کیوں وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور خبردار کسی کو برے لقبوں سے بھی نہ پکارا کرو. سبحان اللہ کسی دوسرے کو برے لقبوں سے. بھائی یہ قرآن دی آیت ہے اور انوار نہ ہو وجر چودھری شجاعت کے خلاف نے وہ اونجی نہ منن آیت ہے. جی آیت ہے وہ تو آیت ہے. یہ ٹھیک ہے کسی کو برے القابات سے یاد نہ کیا کرو. اور تیسری گالیں بے سر اسم الفسوق جو کسی کا نام ہو نا اسے بگاڑا نہ کرو. جو کسی کا نام ہو اسے بگاڑا نہ کرو. بعد الایمانی حد ہو گئی تم ایمان لانے کے بعد بھی لوگوں کو بگاڑ کے یاد کرو. تم ایمان والے ہو کے بھی لوگوں کے نام بگاڑتے ہو. یہ تو مطلب ہے کسی کو برے لقب نہ یاد نہ کرو. کسی کو غلط نام نہ یاد نہ کرو. پنجابی ہے یہ بکھری شان ہے. پنجابی دی اپنی ایک شان ہے وہ کسی اور زبان چ لبدی نہیں. یہ تمہیں پتہ ہے اسمبلی بھی کدی بندے اردو والے پنجابی تے آ جاتے جدو نقطہ نظر بیان کرنا ہوگا اپنا پنجابی تو چنگی پنجابیاں کو زبان کوئی نہیں. یہ میں انج کر کے پنجابی دسن لگا میرا سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا یہ بھی سمجھ جائے گا. بچہ میرے ویکھ کے گل سنی اللہ پہ آتا ہے اقبال نو بالو نہیں آکھنا چاہیے.
تھوڑی خیال کیا بات ہے منظور نو چورا نہیں آکھنا چاہیے توہین نو تھیلو میرا خیال ہے گل سمجھانی سی دوسرا مثالوں دیتی ہیں یہ مطلب ہے جدا نا چیڑا ہو گئے بھائی کیا بات چیڑا کسی کا نہ ہو گئے نا تو انہوں غصہ بھی ہو تو نہ بگاڑنا نہیں ایک قرآن ہے اور اللہ دے بندے عبادت مرضی نہ کرنی ہے نہ بگاڑ کے جنم جنانا ٹیک جائی سارے اٹھاؤ یار جیڑا کسی کا نہ ہوئے اسے نہ گائیڈ کرنا چاہیے مولا تو ہم جزائے خیر دے دے اللہ نے انہوں آسن بنایا ہے ایدہ نہ بھی نہیں بگاڑنا بچے تیرا چہرہ بھی آسن بنایا ہے میرے دوست کا چہرہ بھی آسن بنایا ہے بزرگاں کا چہرہ بھی اللہ نے آسن بنایا ہے جنہوں انسان کی شکل دیتی سو انہوں آسن بنایا سو مہربانی کر کے قرآن دا نہ جائے زندگی جی کسے انہوں فٹے منہ نہ تھی جنہوں فٹ پہ آنا نہ منہ اللہ بنایا ہے سار اٹھاؤ یار مجلس شبیر ہے پھٹے منہ کا مطلب کی پھٹے منہ کا مطلب کی ہے تیرا منہ پھٹ جائے تیرا منہ کچھ بھی نہیں خبردار کسی دے منہ نے پھٹے منہ نہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انہوں آپ بنائے جنہوں اللہ بنایا ہوئے انہوں پھٹے نہیں آکھی دا ختم ہو گئی ہے اپنے چہرے انہوں ایک باری شیشے جا کے دیکھا جے جدو اپنے چہرے شیشے جو دیکھو گے تو میری گل یاد کرنا جیسا جیڑا بندہ بے وقوف اس چہرے دی معرفت نہیں رکھتا اور وجہ اللہ دی معرفت کرے میں بھائی مولا تھا مجھے جزائے خیر عطا فرما جیڑا اپنے چہرے نو نہیں جانتا وہ اللہ دے چہرے نو کنے سمجھ جائے یہ تو مطلب ہے کسی کا نام بھی نہ بگاڑے ہوں میں بدبخت بندے کا ذکر کرنے لگا بدبخت بندے بدبخت ایک تو وڈا بدبخت کوئی نہیں گناہ بندے کو جاندے ہیں وعدے گھاٹے بندے کو ہو جاندے ہیں پر بدبختی تو اللہ بچائے تسی سوچو جیڑا اللہ بندے دے منہ پھٹے منہ نہیں آکھن دیندا تے الطاف نو تافو نہیں آکھن دیندا میں نہ بھی اللہ نہ نہیں بگاڑن دیندا تے منہ نہیں پھٹکارن دیندا یہ تو بڑا بھی کوئی بد قسمت تے بدبخت ہے جنہوں اللہ آپ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان تو سنگاؤ یہ کروا بھئی کیا بات ہے تو انہیں سنیں دی کیا بات جڑے بندے نو اللہ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان نو پنجابی ڈنگر آندے کر تو ہاں دے ڈنگر بیکھے ہی کونی یہ تے ڈنگر آئی جتھو ڈنگر ڈنگر نہیں دیتے ایتھو آج نو یہ تے کو ڈنگر ڈنگر نہیں دیتے اینے ڈنگر جس بندے ڈنگر بیکھے نے وہ مہربانی فرماؤ اللہ بناوے انسان تے بنائے احسن تقویم حضرات جب یہ اپنی وقار پہ رہتا ہے تو یہ احسن ہوتا ہے جب گرتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے جب وہ اپنے مقام میں بندہ چھڑے وہ تو حیوان بنتا ہے اللہ نے ٹنگر نہ بندے نہ وقت ہے تو نہ مجرمہ اے قرآن پاک ہے سورہ مبارکہ آراف ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق فرماتے میرے حبیب اولئک کل انعامی یہ جو بندے تیرے سامنے پھر رہے ہیں نا حیوان ہے آج نے مکہ مدینہ کے بندے کو پھر تیرے ڈنگر نہیں آدموں کے یہ یار بندہ مکہ پیدا ہوئے تو ڈنگر مدینہ پیدا ہوئے تو ڈنگر اے جدو اللہ اس نظر نہ ویکھے جنہیں احساسا نو بیٹھنا چاہتا ہے جڑا وہ نظر دے مطابق پورا نہ اترے اے مدینے والا ڈنگر بن کے نہ شدر والا کی بنے گا سر اٹھاؤ میرے نال مولا بھی جو ہم جزائے خیر کریں میں پھر عرض کر رہے ہیں اسی نال تو اڈے سیال کوٹ جانے مدیا کو اسی وکھرے ہیں تو کو سیدھی موٹر میں سارے کو نہیں جاندی توجہ ہے نا بندے ڈنگر کرے بنتے ہیں میں کہ اللہ بندے نو ڈنگر پہ آپ آنا تو تے اندر سمو نہ بگاڑو کسی کا نہ بگاڑو تو بنائے انسان نے تے اندر حیوان ہے آئے آئے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون میں نے دل دیے ہیں یہ ان سے سمجھتے ہی نہیں ہے میں نے دل دیے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا میں نے آنکھ
سنتے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے جس کو اللہ آنکھیں دے وہ دیکھے جسے اللہ دکھانا چاہتا ہے. سر اٹھاؤ یار. وہ ضرور دیکھے جسے اللہ دکھانا چاہتا ہے. کان دیے ہیں تو وہ سنے جو اللہ سنانا چاہتا ہے. قلوب دیے ہیں تو اسے سمجھے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. تو سارا دھیان نال مجھ دیکھی ہوئے وہ دے کان میرے نال تو بڑے ہی دینا یار. میرے کان دیکھے جی اپنے بھی دیکھ لو. ایڈے ایڈے کان نے مجھ دے. ٹھیک ہے. آخر ایڈا کان ہوئے توتے جیڈا دودھ میں آواز بھی تو چھتی جاتی. ایڈے ایڈے آنے نے مجھ دے تے ایڈے ایڈے کان نے. تے جے مغز ویکھنا ہوئے تے جتھے ٹکا ٹک بناندے اوتھے اینا اینا جڑا پیا ہوندا ہے لیلیاں دا نہیں ہوندا مجھاں دا ہوندا ہے. اینا اینا دماغ اودے چوں نکلدا. ایڈا سر ہے وہی دماغ بندے کھاندے جا ٹکا ٹک کر کے. ایڈا دماغ ایڈے ایڈے کان ایڈیاں ایڈیاں اکھاں. تے کدی تساں کسے اشارے تے مجھ رکی ویکھی ہوئے. کیا بات ہے کو کہاں رکی ویکھی ہوئے. اے قرآن دا نا ہی کوئی کھوتا رکیا ویکھیا ہوئے. کان بھی بڑے نے اکھاں بھی بڑیاں نے دماغ بھی ایڈا سر بھی ایڈا جاندے ہی جاندے نے. یہ مطلب ہے جیڑا اشارے تے نہ رکے وہی ڈنگر ہے. سبحان اللہ. مولا بھائی جانو کے ساتھ جیڑا اشارے تے نہ رکے وہ ڈنگر ہے. خدا دی قسم اللہ انہیں بندیاں ڈنگر بیان کنہاں نوں جنہاں دے کان ہے نہیں. نبی قرآن سنایا عرب دیا بدوہ نے سنیا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب کان ہے تو سنتے نہیں. نبی نے کعبہ بکھایا یہ اکھاں ہے سنتے بیندے ہی نہیں. اللہ فرمائے یہ بھی ڈنگر نہیں. نبی نے دین سمجھایا تو جدو نہ سمجھیا پھر اللہ فرمائے ڈنگر نہیں. ترائے کام وکھرے وکھرے نبی کیتے ہیں. کبھی کعبہ بکھایا تے بندے نہ ویکھیا. کبھی دین سمجھایا تے بندے نہ سمجھیا. کبھی اذان سنائی تے بندے نہ سنی. یہ مطلب ہے کہ سننے والا کام سی تے سنیا نہیں. ویکھنے والا کام سی تے ویکھیا نہیں. سمجھنے والا کام سی تے سمجھیا نہیں. اللہ نے فرمایا آج میں ڈنگر بکھرے کر دینے نے. غدیر چ کھلو کے پہلا بکھا پھر سنا پھر سمجھا. پیغمبر نے علی کو بکھایا من کو مولا سنایا ولایت نو سمجھایا. فرمایا جو اسے چھوڑ دے گا حیوان ہے انسان ہے. سبحان مولا تعالی جزا دے. میں کہتا انسان بننے کی طریقہ انسان تے رہنا چاہیے اور انسان رہنا چاہیے. اور نو شو لانا چاہیے نہیں کہ نہیں لانا نہیں لانا چاہیے. لانے چاہیے بد جنت لانے چاہیے. گھوڑیاں دے آپ لائی دے. کدی تساں کتے گھوڑا بیٹھا ہوئے لاتے لاتے رکھ نو لاندہ اوے ڈنگراں دے آپ لائی دے تے اپنے آپ لائی دے. بغلاں اپنی آپ منائی دیا. حجامت اپنی آپ سٹ رکھی تھی. یہ شیشے اسے واسطے اللہ بنائے ہیں کہ ذرا دھیان نہ رہنا تے اپنے آپ کو فٹ کر کے رکھنا. بھائی اللہ دے بندے ہو جے بندہ اپنے آپ نو چھڑ دے نا اپنے آپ نو یہ اپنے آپ دا ہی فرق ہی بن گیا. میں تمہیں صحیح دساں تسی جامت ہی چھڑ دے اپنے حال تے چھڑ دے جدھر جاندی ہے جائے تو کی بندے دا حال ہو جائے. تا میرے مولا علی نے فرمایا سی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے نفس کو پہچانا. اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جی مہربانی. میں کہتا انسان کیوں رہ سکتے. خالق کے کائنات نے فرمایا اگلی آئے اللہ فرماتا ہے ازل آئے آئے پر ہوا ازل نرے جانور نہیں ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ ان کو ہم نے وہ دماغ نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون. یہ غافل ہیں. میں کیا بندے کہڑے ہیں جنہیں تیری نظر چ آسن ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ اسماء الحسنی. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کے بڑے حسین حسین نام ہیں. تو پھر اللہ فرماتا ہے انسان کرو فادعوہ بہا انہی ناموں کے ذریعے مجھے پکارو. انہی ناموں کے ذریعے مجھے پکارو. میں ایک ہوں نام زیادہ ہے
ہی صرف صادق ہے۔ ایک بات صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ صادق ہی صرف آپ ہیں۔ میرے مولا فرماتے نے پوچھ اے آیت پڑھی، کہنے لگا ڈنگر میں رہنا نہیں چاہتا، انسان بننا چاہنا۔ وہ دے واسطے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیارے نام ہیں، حسین حسین نام ہیں، احسن تقویم، بہت ہی احسن نام ہے میرے، ان کے ذریعے مجھے پکارو۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے میرے دوست نو انہاں ناماں دا پتہ ہے، جدی وجہ تو ایڈوانس نارا مار گئے میں تو صحیح پہ گل دسنا، اس واسطے وہ رہ نہیں سکے۔ جب جانا ہوئے نا بندے نے سائی بار، تے جڑا پہلا سائی بار کدی نہ گیا ہوئے ان نہیں پتا ہوتا سائی بار کتنے ہے، تے جنہوں پتا ہوئے کہ سائی بار آ گیا ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ جب سائی بار بس پڑتی ہے اوہ آ گیا جے سائی بار، میرا خیال ہے تو پہلا پڑ گیا نا میرے کو جو ہے صدقے جانا میں پڑھنا انہوں نے اترا دیکھو پہلا نعرہ مارنا دلیل ہے کہ میرا عزیز انہوں نامہ تے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے انسان بننا چاہتے ہو حیوانیت کو چھوڑ کے تو میرے ناموں کو یاد کرو اور میرے ناموں کی وجہ سے مجھے پہچانو اور انہی کے ذریعے مجھے آواز دو۔ شیخ امام کو بندہ آیا کہنے لگا حضور وہ اللہ کے حسین ترین نام کون ہے؟ عزت بطول دی قسم میرا کھانا پڑے ہے میرے شیخ امام سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے نام ہیں۔ صدقے جانا نوجوان اور دونوں جزائے خیر دے، ہم ہی وہ اللہ کے نام ہیں۔ قاسم کو پکارو گے تو سمجھو اللہ کو پکار رہے ہیں، باقر کو آواز دو گے تو سمجھو ہم اللہ ہی کو آواز دے رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے پکار۔ شکریہ جی مہربانی۔ میں جی آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا تسی حیران ہو گئے، اللہ پٹھے نام ہی نہیں سدن دینا، پٹھے نام، پٹھے نام آپ کو کی پڑھے بندہ ثابت میں کر دینا قرآن چاہتا، عالم نہ ہوئے تو میں مجرم، محقق نہ ہوئے تو میں مجرم، کہ اللہ کا فضل تے کرم نہ ہویا ہوئے تو میں مجرم، پورے زمانے تو وکھرا نہ ہوئے تو میں مجرم۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دی تھی۔ یہ دیکھو اللہ دی نشانی سی تے عالم دین سی تے بہت برگزیدہ بندہ سی، تے میں حیران ہو گیا کہ جنہوں احسن تقویم بنا کے اگوں اتنی رفعت تے فائز کیتا ہے اس میں اعظم دے کے اللہ کی فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ بندہ کیا تھا؟ کتا تھا۔ ترا نکل گیا یہ نا، آمن بھی تا کتا بھی، یہ کوئی اسم اعظم سی، ایک پرندیاں نال گلا کرتا سی، ایک ڈنگراں نال گلا کرتا سی، ایک بندہ دھپلا دینا سی، ایک کھڑے تے بارش لے ہونا سی، یہ کوئی اسم اعظم سی۔ اگر اسم اعظم نو تسی بچے نہیں پہ پہچانتے تو میں آیت پڑھ دینا اسم اعظم واسطے، وہ تو ہم یاد آ جاتا ہے، میں آیت نال نال اپنا نال تسی یاد کرو، تسی بھی لب لو تو میں بھی لب لینا۔ تو ہمیں ایک بندہ یاد ہو گا کہ حضرت سلیمان نے آکیا سی کو بندہ ہے جنہا تختے بلقیس نو، میرا ہاتھ ہمیں یاد آ گیا ہے تو میری آیت بھی لب لی، تختے بلقیس نو چک کے میرے سامنے لیا کے ترے کو تو جو ایسا ہے وہ پھر اللہ پاک نے وہ ذکر اس قرآن مجید سے کیتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ کالا، اس نے کہا یا ایو الملو، اے سردارو، ایوکم یاتینی بی عرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کو مسلمان ہونے سے پہلے میرے سامنے تخت کو لا کے پیش کرے؟ کالا افریت من الجن، جنہ جو ایک افریت بولیا بڑا جن، جن نہیں تھے ہے نہیں اس پہ مجلس پہ سن دے میں تو سامنے قرآن سامنے جھوٹ بول رہے، امام فرماتے ہیں کہ جو میرے پیر شبیر کا ذکر ہوتا ہے انسان نہیں سنتے ہیں جن بھی سنتے ہیں، جن ہے ڈرن کی لوڑ نہیں، اسی بالکل سنتے ہیں میرے سننا ہے نہیں چمڑا نہیں آئے
بچی یا بچی یا بچے جن چمڑ گیا تو میں فون کرے گی کسی بابا کو جان تو پہلا نا میں فون کرے جی میں کر دیا جہے کنواری بچی یا بچے اللہ ساڑیاں دھیاں پتروں ہدایت دے انہوں جن چمڑ گیا نا تے صرف پرا کر کے نا جی مستور ہوئے تو کسی مستور کے ذریعے جی کوئی بچہ ہوئے تو کسی بزرگ کے ذریعے انہوں پوچھ لو کہ شادی کتنے کرانی ہے باقی پہلا دام دے ہوتا ہے پہلا ہوتا دام ہے میرے نزدیک شیئں نو جن نہیں چمڑنے چاہیے جی اگر چمڑے ہوئے تو میں نے دسا جی میں ایک کٹے یا میں نے پتہ وہ میں نے پوچھو کہ میں کٹے وہ بچی ایک بڑا تنگ کرتی سی تو میں نے کہنے لگے موری صاحب تسی کوئی کرو ہے انہوں نے کوئی بڑا یقین مور بھی جڑا ہوتا نا جی سانو کئی بندے حکیم بھی سمجھتے دوائیاں بھی پوچھتے تو کئی باری دم کرانا نہیں آ جاتا وہ میں سوچا چلو آئے گا تو چلو گھر کو مرید ہی بن گیا میں کیا لیا وہ منہ تو میں کپڑا پا کر تیرے دو انگلیاں درمیان پینسل رکھ کر پینسل اینا دو انگلیاں میں آج پوٹیا تو سکے میری گل سن لیا کہ پوری میں تو سا نکلنا کہ نہیں انہیں نکل جانے وہ دو میں صاحب لایا کہ پینسل نہ نکل جائے دم دی جڑی لوڑ ہے آج تکلیف ہوئی تو اس میں گھر بھی کوئی نہ نکلی تک کوئی لائے کو مطالبہ ہی ہوتا ہے میں تاں پہ آنا شیئر نہیں چمبڑنا چاہیے تھا جھوٹ نہ بولے لے کر دینا یہ تھے رواج ہے جڑی بی بی بندہ مارتا ہوگا نا ان جمعے رات جن حاضر ہو جاتا ہے اور 10-12 چپیڑا بندے نے منہ تے مار دی بچارہ چپ کر کے کھا کے باہر آ کے کی جاتا ہے او تیری یہ جدی جن مارتے ہیں معاشر کی فائدہ نہیں ہے اتھا بھی فائدہ ہے یعنی انہوں ولی اللہ بھی پڑھے ہوگے بچہ ہوگا یا بچی جنہوں جن چمڑ جا میں نے دسے دے کیونکہ میں جن کٹر آنے پوچھیا سی قرآن میرے سامنے میں کہ سچی دس کے میں کٹنے ہو سکے نادے علی پڑھ کے جب ہو سکے نادے علی پڑھ کے میں اتن دا صاحب لائے علی نوتے ناد علی نوتے آواز دئیے تے جن نکل جاندے ہیں جدے اندر بلائے تو ہے انہوں چمڑ کے میں جاندے ہو ہی نہیں سکتا بہت شکریہ وہ جنہا جن بیٹھا سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام صدقے وہ جن کہنے لگا کہ میں لے کے ہونا کنی دیر تو انہوں پتہ حضرت سلیمان بادشاہ نبی سا تے بادشاہ دا مزاج بھی پھر بادشاہی ہو گیا جنہیں ساری زندگی بغیر پٹرول تو بائیر سفر کیتا ہو سلیمان علیہ السلام اللہ پاہمیں کنا مہنگا ہو جائے انہیں کنا بالنا ہے انہیں تخت چکیا جنہ تے بہ گیا ساری زندگی بائیر سفر کیتا ہے حضرت سلیمان نے تخت ہوا جوڑتا سی ایڈا بادشاہ نبی سی ہو سکا کدوں لے ہونا ہے تو جن بڑا بڑا سی کوئی بڑا آفرید ہو سکا جی میں 10-11 بجے تقریباً 10 نہ پیا 4-5 بجے گئے ہوں 6 مہینے دا سفر ہے گھوڑے دا گھوڑا سر پر دن رات پہتا رہے تو 6 مہینے پہنچ گئے اتھے جتھے بلکیس ہے تو میں پچھلے ٹائم لے ہونا تو اسی بادشاہی پہ کو حضرت سلیمان دی تے مزاج میں وہ بڑی اس بہادری کی تھی کہ دنے جب 10-11 بجے نے میں پچھلے ٹائم لے ہونا حضرت سلیمان فرماتے دا جا روندہ جن بنن نو جن بنے میں پچھلے ٹائم تک تیرے واسطے بہ رہا تو سرگور نہیں فرمایا میں پچھلے ٹائم واسطے تینوں ڈیگ درما ہے کوئی اور اے قرآن اللہ فرماتے قال اللذی اندہو علم من الکتابی پھر وہ بولا جو جن نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا آنا آتی کبھی ہو سکا میں لے کے ہونا حضرت سلیمان نے کہا تو کنی دیر سے لے کے ہونا وہ جن چاہو کہ بہ گیا کہ کیڑا جی میں دیکھا تو صحیح کیڑا میرے تو پہلا لے ہوتا ہے جن آج پہ آبندہ اس کیا کیا ہے قرآن یہ لمحہ لگنا جے سواد آنا تو ہاں نگاہ چڑھیا تو سواد موقع جانا میں تو صحیح کر پتا سکتا اللہ فرماندہ ہے اس نے کہا آنا آتی کبھی قبلہ کنے اس تو پہلا کنے آئین یرتق
کا علیک ترفع، بس ایک مرتبہ اپنی طرف دیکھو، دیکھو میرے لوگ بغیر دینا میں تو انہوں اپنے لوگ دیکھو تسی منو آپ اپنے لوگ کرنا۔ حضرت سلیمان کو کہنے لگا ایک بار اپنے لوگ دیکھو، حضرت سلیمان نے کہا جی میں کیا ہو سکے آج یہ بلکیس داتا بھائی کیا بات ہے صدقے مہربانی کرنا خیر ہوئے ملک جی خیر ہوئے بٹی ایتھے سامنے آلہ حاصل من فضل ربی تو سلیمان کہنے لگے یہ ہے میرے رب کا فضل۔ یہ کون سی جی؟ یہ جن نہیں سی جی، یہ حضرت سلیمان دا پنیمہ سی تے پھر داماد سی تے پھر وسیع سی۔ انہوں پتہ لگا نبیان دے وسیع کے میں دے ہوتے ہیں، نبی دے وسیع نے ایک لمحے تو پیدا لیا کر تخت ایچھے رکھیا اپنے علم نہ زمین کی ارتنابہ کھچ لئیاں ہے نا ایچ دے کو تھوڑا جا علم ہوئے تینو شک بھی نہیں پیا پیٹی چھیتی کے میں لے آتا سی اور تیرا کا کھڑا رہے تینو جدو شک پیا آلی دے پیا سبحان اللہ پہ خیبر مدینے میں چھیتی کے میں آ گیا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا علی مدینہ دو علم کا باب ہے۔ کئی بندے بڑی ساری گانے سنتے منہ اڑ چھڑ دینے اگو گالی کوئی نہیں ہوں گی۔ کئی میں ایسے بندے ویکھے نے آگے ایک تھا ایک بندہ 5 کلو جلیبیاں کھا گیا یہ منہ آڑ چھڑ دینے میں خدا دی قسم جنہوں امام محمد باقر علیہ السلام نے اور شروچی اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد میرے مولا نے مسجد نبوی چھبے کے ایک گل سنائی نا کہ سلیمان دے وسیع نے اکھ چمکن تو پہنا تخت لے آندہ وہ تھے کہ بندہ بیٹھا آندہ ہاں میرے مولا کا کی ہوئی آندہ ایڈی چھتی مولا کہیں کدھر گیا سی نہیں کدھر لے آندہ سو نہیں اتھے انہیں کبھے لے آندہ ایڈی چھتی میرے مولا فرما اس کے پاس اسم اعظم تھا میں اسم اعظم تھا ہے صدقے کہا اس کے پاس اسم اعظم تھا آندہ جس کے پاس اسم اعظم ہو کاش ہم بھی کسی ایسے کو دیکھ سکتے میرے مولا فرماتے ہیں خبردار میری طرف دیکھ سر اٹھاؤ میرے نال کہنے لگا وہ کیسے میرے مولا فرماتے 73 اسم اعظم ہے 73 اسم اعظم ہے میں نے عزت بطول دی قسم میں کھانا پڑے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں ایک کو وہ جانتا تھا 72 کو ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور جو ہے یہ دے کوئی اسم اعظم سی یہ پرندے نہ گلہ کرتا سی پانی تے راہ بنا لیتا سی یہ پتیاں دی غذا بنا دیتا سی پتے پھڑتا سی تا لذیہ کی یہ لوگوں نے پتے کدوں یہ تے کیلا ہے یہ تے آم ہے یہ تے خربوزہ وغیرہ وغیرہ یہ جیتے کام کرتا سی یہ جڑے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سیاسی بادشاہ معاف کرنا یہ جدو سیاسی طور تے ہر جانا تے بندے پاک بھی ہر جانا تے علمی طور تے بھی ہر جانا تے دلال بھی بند ہو جانا یہ پھر تویزاں تاکیاں تے آ جانے میں پرسوں دی گل پہ کرنا ہے سید نگر ایک پنڈے علی پور چٹھے دیکھو سید نگر چھوٹا جا پنڈے علی پور چٹھے دے نال سائٹ تے ظفر اللہ جمالی اتھے آ گیا سی توڑ ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم پاکستان سے تو سید نگر آ گیا سی ایک سید سی دعا کران میرا مطلب ہے بڑے بڑے لوگوں نے کسے میں پھر کوئی پیش نہ جائے تو تویز تھکا یاد آ جائے کئی تے ایسے محتاط ہیں نا تویز تھکے ہی کر لائے اندے مولا تو جزائے خیر دے یہ پھر اخیر آ جاندے نے تویزہ تھکے کوئی تو فرعون پہ کہہ رہا موسیٰ میرے قابو نہیں پہ ہوں گے وہ کہنے لگا جی میں تے کام
मूसा करता और बंदा कोई नहीं। तो मशीर में बैठे होंगे उन्हें आखिया है वो केड़ा हो सके बलम बाउर जिमें ये पानी तेरा बनाता वो भी बना सकता है, जिमें ये सोटा सब खा जाता है वो भी इंज दे काम कर सकता। हो सके ओनू लभो, हो सके तेरे काम होश नहीं होना, हो सके किवें, हो सके जिदा मूसा नाल राबता है ओदा ही ओदे नाल राबता। शुक्रिया। मूसा भी अल्लाह दा बंदा ते बलम बाउर भी अल्लाह दा बंदा। हो सके अल्लाह दे बंदे नूं किसी तरीके अगे पीछे करो, मूसा तो नबी है वो तो नबी नहीं है। हो सके उन्होंने अगर पीछा करो तो फिर मशीर आखन लगा एक मैनू पैसे दो तो मैं करना मेहनत थोड़े काम आएगा। उन्हें कहा ठीक है, पैसे दे देते, आसाइश दे दी। वो तो वो अपनी बीवी भेज दी, वो बीवी है, वो बीवी इस किस्म की सी कि उल्टा उल्टा पैदा बड़ा वहन सी। मैं वो मतलब छोटी जी गल दसना, बड़ी बदसूरत सी तो अपने बंदे को कहने लगी कोई साढ़े काम भी आओगे कि नहीं। हो सके गल कर की कर, हो सके मैंने खूबसूरत कर दे। पार्लर जो नहीं दम करके उन्हें ऐसा दम किया उसको इसमें आजम सी। वो कहने लगी मैं इस जमाने की सब तो खूबसूरत मेरे को होनी चाहिए, तो उन्हें बना दी। यह मतलब है कि उन्होंने वड्डा बनने की शौक सी, आदत सी। उसकी कमजोरी फड़ के बीबी टुर गई उस मशीन की घर। हो सका मेरे सेवर वेख, खुशबू वेख, जुत्ती वेख, पासेबा वेख ते अपने आप वेख। असी झूठे नूं मन के सौखे हाँ तो तुसीं अकबर नूं मन के औखे। तुसां तवज्जो नहीं फरमाई। हो सके असी झूठे रब नूं, सानूं पता है वो झूठा है, रब वो नहीं, उन्होंने मन्ने है ना आराम की जिंदगी पर गुजारने। मर तुसां भी जाना, मर असां भी जाना। असां जरा सौखिया मर जाना तो तुसां औखिया होकर मरना है। चलो खैर तुहाडे कोई इसमें आज़म है वो इहो जी गल्लां सुना के टुर गई। वो बीबी बेचारी मुक गई। हो सके शाम को आउंदा तो मैं भी गल करनी है कि ये तेरे को जो दम दरूद है ये फिरौन दे नाल रल के कर मूसा के खिलाफ साढ़े भी दिन फिर जान। अब कुरान का वास्ता है जो दिन सीधे करने वास्ते कि बीवी के थले ना लग जाए। हाँ कुरान का वास्ता जरा ध्यान न रहा जे जो कोई शैतान पैंदा जे कमजोरी वाली थां तो वो शाम को आया घर तो जो काम में करदियां ने अज भी मस्कीन होई करदियां ने। भैणां मैनूं माफ़ करनगियां, जो शादीशुदा हो तुहानूं तो छेती समझ आउणी तो जो कुंवारे हो तुहानूं बाद च आउणे। ये बीबी को गल मनवानी होवे ना तो रोटी सामने रख के तो चुप कर जाती। बंदे तो सामने रोटी रख गए तो चुप कर जाती। दो को बुरकियां बंदा खाता है तो तीजी बुरकी नहीं लंघती तो पुछ लीदा की गल हुई है। उन्होंने पता लग जाता मैं कामयाब हाँ। वो फिर अगली सट फेर मारती है रोटी तो मिल गई है ना खाओ। थोड़ी क्या बात, रोटी आ गई है पक्की पकाई मिल गई है ते खाओ। खाए केड़ा सदके जावा वो बंदा सारी रोटी छड़ के आंदा है। बल्ले मेरा ख्याल है हर थां एक ही हाल वड्डियां तो लैके निक्कियां तक जी सूरत बनी है ना मैं साफ ला दे वो फिर आँदी है लोहा गर्म होया फिर वो की आती वो आंदा मैं हैरान हो गया तो रोटी लियाउंदी चंगी पड़ी सी एकदम तेन की हो सकिया मैंने कुछ भी नहीं हो गया तुहानूं रोटी चाहिए सी ना वो लभ गई ना तो खाओ मैं तुहानूं की इत्थे फिर वो बंदा छड्ड के आंदा मैं पहला तेनों पूछना तेनों है की तो फिर मैं खाई हुण वो समझदी है लोहा बिल्कुल गर्म है हुण पतान जिहड़ा मारन लगी है वो मेरे वेख के वो फिर आंदी है नहीं मैं कोई गल नहीं करनी तुसीं रोटी खाओ गल तो कोई तां करे जे किसे मननी होवे। वाह बंदा आंदा एक बारी मूँह चो तो कढ़ दो लो जी इंज ही उस कीता इत्थे करके लैन दा हो सके मूँह चो गल कर हो सके झूठे नूं मन के सौखे साढ़े तेड़ी नहीं फिरते तेनों की है कोई इसमें आजम वर्त नहीं तो फिर और ना लड़ के वर्त वो मूसा राह बनाता तू ही बना वो सब बनाता तू ही बना तू बना नहीं सकता हो सके बना सकना हो सके मैं हाँ करना जे को आंदा है जिवें तुसीं आंदे उंज कर नहीं रहा वो बंदे बैठे ने जेड़ा आंदा ना जिवें तू आनी है जिवें तू आनी है उंज करने वो हो रहे ते जो बीवी नूं आखे ना जिवें तू
تسی آنتے ہو وہ شریف آدمی ہو رہے وہ انجدہ سی ہو سکے جیوے تسی آنتے انج کرنے ہو سکے سویرے بچے نہیں انہیں اس بی بی نے ہاں کرنے کار دولت دی ریت پہ انہیں اگر رہائی کونی آساج دی زندگی گزارو سویرے موسیٰ موجزہ بخان نکلے گا یہ درو میں نکلا پھر آؤں اللہ ہو کے اے قرآن میں تو آنے سامنے مجلس تمام کرنے لگا کہ میں لوگ احسن تقویم تو اسفل سافلین بنتے اگر تمہاں توجہ کر نہیں تاج میں 10 کے جانا انسان کتے کے میں بنتے سار اٹھاؤ میرے ماں خدا کی عظمت کی قسم ایک کھوتے کے بے گیا گدہ ایڈی سواری سی کھوتے کے بے گئے انہوں ایڈ دائی چین بھائی ادھر موسیٰ پہ ہوتے سن اے فرعون وہ کھڑ گا بھائی وہ کچھ کرے گا تو میں نہیں کرا گا تو فکر نہیں کرنی مقابلہ برابر دا ہوئے گا اس کھوتے نے توڑیا نہ ٹوریا ہاتھ پیریا نہ ٹوریا تھاپڑا ماریا نہ ٹوریا بڑا تو بڑھ کے کھچیا نہ ٹوریا یہ کوئی سب آدم سی انہوں زبان بھی آؤں دی سی انہوں اپنی زبان سے سمجھا کے کہنے لگا اور کھوتیا ٹورتا کیوں نہیں ایڈے ایڈے تیرے کان نے سنتا نہیں میں تیری کارتا بیٹھا ٹورتا کیوں نہیں کھوتا اور لبدا نہیں نہ میں نے پیا ہو لبدا دے کھوتے نے بھی داتے ہیں جو کچھ اس کیتا ہے او سکیا کالتا میں نے پتا نہیں آج 10 کھوتا تو ہوئے کہ میں بھائی مولا کوئی مجھے سائے کھائے دے ہو سکے کالتی میں گل نہیں کرتا شکریہ نوجوانوں یہ مہربان آج بھی وہ زبان نہ ہوتی سی انہوں وہ زبان میں بول کیا کیا ہو سکے کھوتا میں نہیں اور بغیر پوچھر تو کھوتے آ کوئی ہو سکے کہ منہ پر انتارو میں نے کھوتا بیان ہے کھوتے نتیجہ دیتا ہے جنہوں سمجھ نہ آئی ہو بھی کھوتا ہی ہے خدا آدھی میں نے قسم میں تائی اللہ فرماتا ہے دماغ ہے کہ تے سمجھ دے ہی نہیں وہ بڑے بندہ کتھے تر گیا نے یہ تے بیٹھا ہی سارے علی والے نے انہوں تے سمجھے انشاءاللہ جنہوں نہیں سمجھ وہ بھی یہ سرا گئی حیوان ہے اس حیوان دی آواز آئی میں تجھے انسان نہیں سمجھتا گدھا ہو گئے ہو سکے کیوں ہو سکے سوچ معصوم کے مقابلے میں تو جا رہا ہے یا میں جا جو معصوموں کے مقابلے میں آتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتا صدقے جانا جی مہربانی ہاتھے میں کہ کھوتے نے انہوں کھوتا آکھے اللہ نے انہوں کتا آکھے قرآن نہ ہوئے سورہ مبارکہ عراف نہ ہوئے آیت نمبر 176 نہ ہوئے تو توڑا میں مجرم ہوں اللہ بندے نے کتا آکھیا میں کیا ہویا کہ فرمایا احسن تو اسفل سافرین تک رکھے قصور دسا دے اجازت لواں اے مجلس ہے قصور دسا دسنا قرآن پہ میرے دونوں ہاتھ قصور اس کا صرف اور صرف ایک تھا قرآن جو پڑھنا کی اللہ فرماتا ہے ذالک مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا ہم نے یہ مثال اس قوم کے لیے رکھی ہے جو ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے میرا خیال ہے بندے پہنچ گئے بولو سارا مجمع پہنچ گئے یہ وہ ہے جو میری نشانی کو نہیں مانتے یہ مطلب ہے جو اللہ کی نشانی کو نہ مانے وہ اللہ کی نظر میں بندہ بھی ہو تھوڑے بندے بولنے نے تو کتا ہوتا ہے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانی کو آیت صغرا کہتے ہیں بڑی نشانی کو آیت کبرا کہتے ہیں اور جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے وہ انسان نہیں رہتا میرے سامنے شافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے پیر علی نے فرمایا ما للہ عز و جل آیات یا اکبر منی مجھے اللہ کی قسم مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے کیا بات ہے جو چھوٹی نشانی کو چھوڑے وہ چھوٹا جانور جو علی کو چھوڑے وہ بڑا
سے دور ہوتے ہیں ان حیوانہ بچ کر گئیاں بطول دیاں تھیں توڑا کی خیال ہے انسان سا اللہ اکبر حیوانہ حیاء کیتا ہے سکھاندان تاں اللہ فرمایا سی یہ حیوانہ تو ایک بدتر حیوانہ حیاء نہ کیتا ہوئے میں مجرمہ میں اکھا نال پڑھیا جدو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ والد گرامی نو آخری بیڑے ملن گئے نا حضرت سجاد کو اجازت رہ گئے انہاں کول دائرے میں گھوڑے نال گھوڑے جوڑ رہے کہ بی بی نو راہ نہ ملے ایک گھوڑے دے پیچھے کھلو کے بی بی سکینہ کہ تینوں ہی نہیں پتا میں کون ہوں اس حیوان نے راہ دے بنایا جی پیچھے ہو گئے اور دسا جڑے نہ اونٹ لے آندے سن وہ لے آندے سن جنہاں تے اگے کسے سواری نہیں سی کیتی ایک وچ اونٹ وڈا لے آندا سن تاکہ دوجے اونٹ دے نال نال آ جان باقی سارے جوان اونٹ سن ایک ضعیف لے آندا سن تاکہ وہ دے نال جنگل وچ ٹر کے آ جان وہ ضعیف اونٹ ٹر پیا تے نال دوجے ٹر پیا انہاں دی کن دے پہلا بیٹھا کوئی نہیں سی عرب دا رواج ہے آج ہی کرنا آج اتھوں جڑے بچے اگوا ہوندے نا چھوٹے چھوٹے وہ دبئی بھیجتے ہیں لوگ سعودی عرب بھیجتے ہیں سعودی عرب دیاں تے دبئی دیاں صحراں وچ دوڑاں لگدیاں نے اونٹاں دیاں ایک اونٹ دوڑدا ہے بچے دی چیخ دی وجہ تو بچہ جدو چیخ مارے نا جی ہو گئی ادو دی آواز سن کے اونٹ دے اندر کو اللہ نے ایسی کیفیت پیدا کی تھی ایک سجے کھبے بھج کے دوڑتا ہے ایک پاگل ہو جاتا ہے جدو بچہ وہ پھر آج بھی اللہ معافی دے انہوں کو اللہ غرق کرے جڑے بندے تو چھوٹے بچے اگوا کر کے کھڑتے ہیں وہ دوڑا واسطے کھڑتے ہیں وہ بچے اتنے بنتے ہیں انہوں بند کرتے ہیں اونٹ نو پجاتے ہیں اپنے اپنے اونٹ نو وہ تو دوڑتے چکر چکتے ہیں جویں اتنے بال چیخا مارتے ہیں نا اوے اونٹ اونے بھج کے دائیں بائیں تے اچھل کے دوڑتے ہیں ہن سوچ کربل تو لے کے کوفے تک سفر کیویں ہویا ہوئے تو ناسو آ گیا میرا جی آباد انہاں کربلا جو اونٹ لے آندے نے جنہاں تے پہلے سواری کسے نہیں سی کیتی اونٹ سکھائے جاندے نے پھر سواری ہوندی ہے مینوں معاف کرنا آزادارو انہاں اونٹ لے آندے بڑا اونٹ کھڑا سی نکے اونٹاں تے ایک کہنے لگا سوار کرا اپنے سارے وہ اونٹ کھلوندے ہی نہیں سن جنہاں دیاں کنڈاں تے زہرا دیاں لاڈلیاں سوار کتنی کھلوندے نہیں سن بڑا اونٹ واری نکیا اونٹا کوڑا ہوندا سی تے منہ لا کے منہ چ چگ دڑدا سی تے بل بلاندا سی اونچی حضرت فضا نے میرے چوتھے امام نے پوچھا مولا اے اونٹ کوئی گل کردے نے ایتھے آنسو ڈگے نے میرے پیر تے تے رو کے فرماتے نے اماں کی دسو ایتھے ڈیگر میں میرا پیو آندا حل من ناصر نہیں انصرنا تینا انسان ہو کے گل کوئی نہیں سنی وڈا اونٹ نکیا نو پہ آندا ہوئی ٹریا جے توڑیاں پوچھتا تھے وہ سوار میں جنگا کبھی اند سوار ہونے ہی نہیں میرا خیال ہے جناب کے ذہن چاہ گیا کہ میں یاد کیتا ایک اور مثال ہے صدقے جا زندان جڑا دیتا سڑنا جا وہ دے وچ حشرات الارض وہ دے جٹھوں میں سے بڑے پرانے بڑے ہو چکے سن پرانی کسے دور دی مسجد میں مندر کی سی چھاتوں دی ڈگی سی جدے وچ اکھن گئی تھا بڑھ اندر وہ ڈگی چھت دے تھلے وہ تھومے سن بڑے بڑے میرے پیر اتھے آئے نے پھوپیاں لے کے بہنوں لے کے تر ہو گئے سندان کہنے لگا چلو اندر چلو انہوں دا مطلب ہے سی یزید دا جندر جان کے اتھوں میں سکھائی نے دیر دے پھکے پہ جان کے آجے نے پہلا قدم میرے پیر دا اندر آیا میں کھانا روایت پڑی اتھوں میں زمین نہ لگ جدے کوئی ایک قسم اعظم ہوئے ہو جانورانہ گلا کرتا ہے تے جنہاں کوئی 72 اسم اعظم ہوئے ہو نہیں کر سکتے میرے پیر نے ٹھوئے انہاں گل کی تھی تے فضا دیاں چیخاں نکلی کدوں میرے پیر گل کی تھی کر مولا انہاں کی ہویا مر گئے نے تو میں نہیں مرے نے جم گئے نے اپنی جگہ تے ایک گل پہ کرتے رہے ہو گل تساں بھی سن کے رو پینا میں پہلا تاں رو پیا کہ میں نے پہلا میرے ذہن چ گل آئی تساں بھی رو پینا
اس آخیا اما میں تین کی دساں انہیں رکھے اس واسطے سن کے سانو یہ ڈسن گے لڑن گے تو سانو تکلیف ہوے گی یہ جڑے ٹھو ہیں نا انہوں دا ایک سردار بڑا بڑا وہ اوے تو باقی وہ پیچھے نے وہ سردار پہ آتا ہے گواہ رہی ہوں اساں اتا نہیں دیکھتے صدقے جواب آد رہو جنہ دا حشرات و لارز نے حیاء کیتا ہے اور بازارہ چل دیا سارو داری چادر دے چلو مولا تنو جزائے خیر عطا فرمائے میرا خیال ہے مجلس ہوئی نہیں چلو کی یاد کرو گے ایک جملہ پڑھ دینا اس خاندان کا بڑا حیاء کیتا انہاں جانوراں بڑا حیاء کیتا 12-13 بچے میں اکھاں نال پڑھے دے جڑے نہ سب کھلوتے سن کربلا دے ٹبے تے چھوٹے چھوٹے بچے کھلوتے سن تہاڈا کلیجہ نہیں ہے کسے بندے برداشت نہیں کرتے اوتھے تھلے بچے کھلوتے سن جدوں ماواں دے اونٹ کوڑوں لگ تساں غور نہیں فرمایا جنہیں آسمانا ہوئے نا جنہیں آسمانا ہوئے وہ بس بی بی پتر لے کے چڑھ دی ہوئے وہ پہلا آپ نہیں پہنی پہلا پتر نو بھانتی انج ہو سکتا ہے کہ تیرے پتر تھلے ہوئے تو بی بی پہلے نا تے جے بندہ آکے چلو بی بی تسی اٹھتے ہو تو میں تو کھڑانا اگر بی بی اتنے قدم رکھے تو بندہ ٹپا مار دے بس ٹر پائے یہ بچہ پیچھے رہ گیا ٹرن دے گی بس نو بولو 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 ٹرن دے گی کوئی آکے گی میری کائنات برباد ہو گئی اور میں نو کتھے لے چلے ہو میرا بچہ ہے بول 12-13 بچے کھڑے سن جدو ماما تے اونٹ کوڑوں گزرن میں جملہ پڑھیا میں کلا رویا میں راوی آندہ جب ماما گزر رہی تھی تب مائیں بچوں کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی کسی نے ذہن سے کہا آ گئی سمجھن تو سد گیا ماما قبلہ پلٹ پلٹ گئے آج بچے آلو بھی ہمیں دیا سن میں سوچنا ہوں بچے کیویں کھڑے رہے ہوں گے بچے آنے قبلہ تو میں ہاتھ بازو ہے سن تے کوئی بھی آندہ تھی یا اماؤ آلہ میری ماں حضرت سجاد شمر دے کولا اے تیرے حوصلے دی صدقے اے جنہیں پیو لگا کر سامنے آ کے میرے مولا فرماتے ہیں شمر میں تیرے نال گل کروں کہنے لگا بول ابن حسن میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جڑے بچے ساڑھے کل رات جدو شام غریبہ ہوئی اے تیرے حوصلے تو صدقے تے دوڑا تے حوصلہ تے میرا تے میں ہی نہیں سجاد فرماندے نے میری ایک گل سن کہنے لگا سنا مولا فرماندے نے ساڑھے کچھ بچے راتی آگ کے سڑ کے مر گئے آئے توڑے آئے کدی نہ نکلے کدی بھی نہ روگوں کے سگام ہے کدی بھی نہ ساڑھے کچھ بچے راتی آگ کے سڑ کے مر گئے ساڑھے کچھ بچے جدو آگ لگی ہے تے اندھیری آئی وہ تو دوڑ گئے نہیں تے وہ سانو لبے نہیں کچھ سڑ کے مرے نہیں کچھ سانو لبے نہیں وہ پتہ نہیں کتنے دوڑ گئے تے اے جڑے کھڑے نے اے ماما دے پتر انج نہ کرو انہوں سوار کرا دیو کہنے لگا ساڑھے کو سواریاں تھوڑی میرے مولا فرماندے نے ایک ایک بچے کو بھی ماں دے دو کہنے لگا ماں تمہیں پھڑے گی ماں دے ہاتھ بدے میرے مولا فرماندے تسی وہ بٹھاؤ میں کوشش کرنا اے حرام زادہ مسکرایا تے مسکرا کے کہنے لگا اونٹ ذرا بٹھاؤ جی میں ویکھا حسین دا بیٹا یہ بچے رکے میں سوار کرتا تو سا میرے لوگ ویکھنا تے جملہ سن ایک ایک بچے نو ماں تے سن بچے دیا ٹھوں اباں تو شبیر دا پتر چکتا سی تے ماں دے گل نال لا کے تے پچھلے پاسے میں جو انگلاں دے بچے انگلاں پا کے تے میرے مولا سجاد فرمانے سے ہاتھ گھٹ کے رکھی
ہاتھ گھٹ کے رکھی آباد رہو انجے بچے جی سوار ہوئے نے شام دا ایک سپاہی اپنے گھر آیا ظالم بڑا سی اپنی بیٹی کو دیکھا تے دھوڑ کے پھڑ کے تے گھر نہ کے رون لگ پیا بیوی کہنے لگی جنہ تو شکیل قلم ہے تو زندگی کے نو پیار میں کتا پانے تیری تھی آج کی ہوئے کہنے لگا میں ایڈے ایڈے مردے ویکھے ہیں کہنے لگی کہ میں کہنے لگا میری ڈیوٹی سی اونٹا نو ٹورن تے کربلا تو لے کے کوفے تک میں تازیانے نہ اونٹا نو ٹور دا رہا آج میں منظر ویکھے کہ بالا نے ماما نو پھڑے اسی آخر جملہ کہہ رہے ہیں بالا نے ماما نو پھڑے اسی وہ کہنے لگی کل کے ویدی کرنا ہے سوار ہوئے اونٹے ماما بالا نو پھڑ دیا نے کہ باہر ماما نو پھڑ دے نے یہ ملاؤں تھلے منہ کر کے آتا ہے ماما دے تاں پھڑ دیا جے ماما دے ہاتھ آزاد ماما دے ہاتھ پسے گردن بدے سن بالا نے ہاتھ انج پائے سن پھر آندہ کئی باری انج ہوئے حوصلے آڑا بندہ کئی باری انج ہوئے میں کوڑا ماریا اونٹ نو پجان واسطے کئی باری کوڑا ادھا اونٹ دے لگے ادھا بچے دے ہاتھا دے لگے میرے سامنے بچہ آندہ سی اممہ میرے ہاتھ چھوٹ گئے بچہ ڈگ پہندہ سی تے ماں دی سی اللہ دے ہوا میں آخر مستور سی کہنے لگی ملعون ہون رونے جدو بچہ ڈگ دا سی چوکہ کہ وہ دی ماں نو پھر دے دے اس ایک گل کی تھی یہ مقتل نہ ہوئے میں مجرم میں بنا کے گل نہیں کرتا یہ اندر میں ایک بچہ چک کے دین دا ارادہ کیتا سی کہ چلو میں وہ دی ماں نو پھر پھڑا دے رہا اندر جدو اونٹ لنگے نے وہ دو پچھلے اونٹ دا پیر اس بچے دی چھاتی ماں اونٹ دے نگاری میں خدا حافظ میں میرے پترہ اندر یہ جنہ دیا کبرہ جنہ لائٹ بڑی ہے آخری جملہ پہ پڑھنا کہ بنا مزار کے اونٹ پجتے رہے بچے ڈگنے رہے تے ماما دا حوصلہ پڑھا انہاں ماما دی جتی لپے نا میں تھلڑی خاک منہ تے منا جدو بچہ ڈگدا سی سجاد رکھتے سن اور روئے دا تازیانہ لے کے حضرت سجاد دے سر دے ہونا سی تاکہ تیری جتی تھلے چملوا ایک کربلا دی ماں وہ حضرت سجاد نوان دی سی تو ٹول پاؤ اے میرا لبے نہ لبے ایسا نسل حسین بچا رہی ہے بچے ڈگ دے رہے ماما ٹور دیا رہی ہیں ایک بچہ آزادارو ایسا ڈگ گئے اس تو بعد میں پڑھنا چھڑ دے رہے جب وہ بچہ ڈگ گئے وہ چوتھا لوئے کا تاز میرے پیر سجاد تھی کمر تے آیا رات کی چاننی سی خون دی لکیاں نکلی ہے جگہ مارتے سنار خون اٹھتا سی جدو اٹھ کے خون سہرہ دی تھی دے چہرے تے آیا سجاد دا خون او دو بی بی فرمان دیئے جدو اسا آکھے ٹوٹا رو سجاد فرمان دے اممہ ہون مار سکتا ٹور نہیں سکتا آواز ہوتی ہے بچے کئی ٹکے میں ہون کی ہوئے سجاد فرمان دے اممہ سکینہ دیکھ پہی ہوئے اممہ میری پہن ہون دے کوئی نہیں زارہ دیا دنیا جائیاں جنہیں مقتل سے دگیاں اگے اگے سجاد پچھے پچھے بی بیاں 15 قدم رات دے اندھیرے وچ ویکھیا تے ایک بی بی ہے جنہی گود وچ بی بی سکین ہے حضرت سجاد اٹھے روک کے فرماتے اممہ آؤ مستور ہے وہ دی گود وچ تیری بیٹی حضرت بی بی زینب سامنے آ کے دووے ہاتھ ودائے آخری جملہ تو انہوں ویسے پتہ لگ گیا وہ بی بی کون تھی کہیں پر رندے انہیں صدقے جاواں دووے ہاتھ ودا کے ملکہ شام دی آواز ہوندی ہے بی بی تیرا شکریہ بی بی تیرا شکریہ تو چوری کھلے نہ کر دی میرے ویر دی تسکیر مک جاندی میں ویر نو کہنا جواب دن دی اس نے عزادار اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ چکیا کہ دووے ہاتھ ودا کے فرمان دیئے میرے گالے چباوا پا
मावां दे शुक्रिया अदा गल बीबी अगवैन किया एक किन्ने करना चाहिए पता नहीं किन्ने करना चाहिए जी मैं एक ही पढ़े इको वैन बीबी एक गल की है तो दिल लग जाना बीबी फरमाया अम्मा मैनू एक दर्द खा गई तुसी हाय वाला क्यों कर रहा तो पता कि बीबी एक दर्द नहीं बीबी उम्मुल मुसाइब ते आंदे की ने अम्मा मैनू मेरा ख्याल तुसी तैयार हो गया एक सुनो अकबर की बर्छी का वखरा दर्द शबीर दिया ज़रबां का वखरा दर्द बोलो मेरे नाल अब्बास दे किन्ने को दर्द ने बीबी फरमाते कि अम्मा मैनू है सदके एक ही पे पढ़ना इको मिनट कदी ना रोवो एक दर्द मैनू खा गया बीबी फरमाती है मेरी उम्र मुसाइब बेटी तू तो मुसीबतों की मां बन चुकी है ते मां नू इको दर्द क्यों सुनाती है बीबी